سامنے سے ایک بار اور اگر ہم نفس کی تاریکیوں میں ڈوب جائیں گے، سبحان اللہ، اگر ہم نفس کی تاریکیوں میں ڈوب جائیں گے تو پھر یوں ہی ابو جہلوں کے سائے دندنائیں گے، پھر یوں ہی ابو جہلوں کے سائے دندنائیں گے، نئے لات و منات آ کر نئے فتنے اٹھائیں گے، نئے لات و منات آ کر نئے فتنے اٹھائیں گے، خرد کی سرزمین میں جہل کی ظلمت اگائیں گے، خرد کی سرزمین میں جہل کی ظلمت اگائیں گے، اور علی کے در سے دانش کی ابابیلوں کو لے آؤ، علی کے در سے دانش کی ابابیلوں کو لے آؤ، وگرنہ گمرہی کے ابرہا بڑھتے ہی دانش کی ابابیلوں کو لے آؤ، وگرنہ گمرہی کے ابرہا بڑھتے ہی جائیں گے، مقابل مکہ ادراک کے کفار بیٹھے مقابل مکہ ادراک کے کفار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے کون سی تیغیں چلائیں گے، ہمارے پاس کیا ہے کون سی تیغیں چلائیں گے، خدارا بت شکن کے ماننے والے سمجھ جائیں، خدارا بت شکن کے ماننے والے سمجھ جائیں کہ اب نہج البلاغہ کے مطالب کام آئیں، خدارا بت شکن کے ماننے والے سمجھ جائیں کہ اب نہج البلاغہ کے مطالب کام آئیں گے، قلم کی جنگ ہے فکر و نظر رنگ میں ہے صف آرا، قلم کی جنگ ہے فکر و نظر رنگ میں ہے صف آرا، یہاں پر بس سلونی کے شناور جیت پائیں گے، یہاں پر بس سلونی کے شناور جیت پائیں گے، اور سلسلے کا آخری شعر کہ خدا شناور جیت پائیں گے، جہاں نو میں یارو مجلسی نکتے نہیں چلتے، سبحان اللہ، جہان نو میں یارو مجلسی نکتے نہیں چلتے، نئے ماحول میں کب تک پرانے گیت گائیں گے، جہان نو میں یارو مجلسی نکتے نہیں چلتے، نئے ماحول میں کب تک پرانے گیت گائیں گے، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہلیہ نے ممبر کبھی کبھی شعراء کی تقلید کرتے ہیں تو ہم شاعر سلوات پڑھ دی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مانیو تفسیر قرآنی کا ہم پلہ علی، مانیو تفسیر قرآنی کا ہم پلہ علی، جیسا اس کے رب نے چاہا ہو بہو ویسا علی، جیسا اس کے رب نے چاہا ہو بہو ویسا علی، اس کی خاک پائے اقدس سے حرم کی آبرو، اس کے خاک پائے اقدس سے حرم کی آبرو، غیرت مکہ علی زمزم علی کعبہ علی، غیرت مکہ علی زمزم علی کعبہ علی، اہل دل ہم لوگ راہ عشق پر چلتے رہے، اہل دل ہم لوگ راہ عشق پر چلتے رہے، اپنا قبلہ عشق تھا اور عشق کا قبلہ علی، اور عشق کا، اہل دل ہم لوگ راہ عشق پر چلتے رہے، اپنا قبلہ عشق تھا اور عشق کا قبلہ علی، گھر کا گھر قربان کر ڈالا نبی کے نام پر،
گھر کا گھر قربان کر ڈالا نبی کے نام پر، سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کا چاہنے والا علی، سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کا چاہنے والا علی، اور اس پہ خورشید سلونی کی تجلی ڈال کر، اس پہ خورشید سلونی کی تجلی ڈال کر علم کے خالق نے باب علم پر لکھا علی، اس پہ خورشید سلونی کی تجلی ڈال کر علم کے خالق نے باب علم پر لکھا علی، اور کیسی مشکل کیسا غم کیسی بلائیں کیسا رنج، کیسی مشکل کیسا غم کیسی بلائیں کیسا رنج، دل کی گہرائی سے بس ایک بار کہہ دے یا علی، دل کی گہرائی سے بس ایک بار کہہ دے یا علی، اور تیرگی کفار مشرک بت پرست اہل نفاق، تیرگی کفار مشرک بت پرست اہل نفاق، روشنی شبیر و شبر مصطفیٰ زہرا، روشنی شبیر و شبر مصطفیٰ زہرا علی، روشنی شبیر و شبر مصطفیٰ زہرا علی، اور جنت الفردوس میں بس ایک ہی آواز ہے، جنت الفردوس میں بس ایک ہی آواز ہے، ہر طرف مولا علی مولا علی مولا علی، ہر طرف مولا علی مولا علی مولا علی، اور یہ شیخ خاص پر ملاحظہ فرمائیے، ہر طرف مولا علی مولا علی مولا علی، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی لائق سجدہ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی لائق سجدہ نہیں، لائق سجدہ ہے وہ کر دے جسے سجدہ علی، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی لائق سجدہ نہیں، لائق سجدہ وہ ہے کر دے جسے سجدہ علی، لائق سجدہ وہ ہے کر دے جسے سجدہ علی، ہائے وہ 19ویں رمضان کی صبح علم، ہائے وہ 19ویں رمضان کی صبح علم، تم پہ روئے گی ہمیشہ مسجد کوفہ علی، تم پہ روئے گی ہمیشہ مسجد کوفہ علی، کیا مصدق سے بھی بڑھ کر کوئی دولت مند ہے، کیا مصدق سے بھی بڑھ کر کوئی دولت مند ہے، اس کی دولت ہے محمد، اس کا سرمایہ علی، ہمارے دیگر نعرے سلوات، برائے خوشنود مولا کائنات بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بارے دیگر نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتداً فرق مجروح علی کے تصدق سے جناب نجمہ سلطانہ اور مشہور الحسن صاحب کی صحت یابی کے لیے بارگاہ پنجتن میں ایک مرتبہ اور بابا بلند صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيد السالكين إمام المتقين يعصوب الدين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پر اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امیر المؤمنین، ماہ مبارک رمضان کے جس میں ایک قرآن زمین پہ آ رہا ہے تو ایک قرآن زمین سے جا رہا ہے. ایک قرآن مومنین کے درمیان آ رہا ہے، ایک قرآن مومنین کے درمیان سے جا رہا ہے. اور بلا شک کہ ان کے درمیان سے اٹھنے والا قرآن اس سے کہیں بدرجہ بلند ہے جو نازل ہو رہا ہے. بے شک بے شک. صرف اگر یہ موازنہ مسلمان سمجھ لیتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ ہے درد علی. کوشش کروں گا کہ جیسا کہ ابھی قبلہ مصدق صاحب نصیحت کرتے ہوئے گئے کہ مجلسی نقطوں سے گریز کرتے ہوئے درد علی پر ہی گفتگو. اور یہ آیہ کریمہ بھی اسی لیے انتخاب کیا. آپ سب نے ماشاءاللہ مجالس میں اب تک بے تحاشا آیات سنی ہوں گی. جناب ابن عباس کی حدیث ہے کہ آج تک کسی کی شان میں قرآن میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئی جتنی علی کے بارے میں. اچھا، جب ایسا ہوتا ہے کسی شخص کی بہت ساری صفات مشہور ہو جائیں، وہ شاعر بھی مشہور ہو، وہ جنگجو بھی مشہور ہو، وہ فاتح بھی مشہور ہو، وہ مطیع بھی مشہور ہو، وہ امام بھی مشہور ہو، وہ دردمند بھی مشہور ہو،
وہ بہترین باپ بھی ہو، بہترین بیٹا بھی ہو، بہترین شوہر بھی ہو، بہترین معاون بھی ہو، مددگار بھی ہو، تو پھر کمال وہ ہوتا ہے کہ جس صفت کو وہ موصوف اپنے لیے کمال سمجھے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ کا روزہ اختتامی مراحل میں ہے اور یقیناً سخت ہوگا، لیکن میرے پاس تھکن کے بہت عذر ہیں جو آپ سے زیادہ پیش کر سکتا ہوں، تو بلا تھکان سنیے گا۔ کمال اس صفت کا ہوگا کہ اب جسے موصوف پسند کریں۔ مولائے متقیان یعصوب الدین امیر المؤمنین علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوچھا مولا اتنی آیات آپ کی شان میں ہیں، وہ کون سی آیت ہے جو آپ کو پسند ہے؟ تو مولا نے سورہ رعد کی اس آیت کا ذکر کیا۔ رعد کہتے ہیں بجلی، اور یقین کیجئے یہ آیت بھی دشمنان علی پر رعد ہی بن کے نازل ہوئی۔ اس میں ایسا کون سا کمال ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت جو میری شان میں ہے، مجھے اس آیت پہ فخر ہے۔ اب آپ سوچیں، گو علی جو خدا کے رب ہونے پہ فخر کر رہا تھا، کفا بھی زنا نکونا لکابدہ و کفا بھی فخر نہ تکونا لی ربا، وہ علی اس آیت کو اپنے لیے ہونے میں فخر محسوس کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا خود فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا یہ ساری شہادتیں دی جا رہی ہیں، آپ کی نبوت کا شاہد کون ہے؟ تو کہا محمد کہہ دو کفا باللہ شہیدہ کہ میری شہادت کے لیے خدا کافی۔ اور جب خدا کافی ہو گیا تو بلا تقابل، بلا موازنہ، جب خدا کافی ہو گیا اس کے باوجود میرا ذکر کرنا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ خدا کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، میرے لیے سب سے زیادہ باعث ہے کہ مجھے محمد نے خدا کے بعد ذکر کیا، جبکہ خدا کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پھر میرا ذکر کر کے محمد یہ بتا رہے ہیں اگر میری شہادت، میری رسالت کی شہادت کو بعد خدا اعتبار مل سکتا ہے تو وہ صرف علی کی مجھے اور کسی چیز پہ ایسا فخر محسوس نہیں۔ کمال ہے کہ جہاں خدا شہادت دینے آ جائے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ سے جب آپ کو سب مل جائے تو پھر دوسری جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک جگہ سے جب سب مل گیا تو دوسری جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے جتنے شہادت کے، گواہی کے، وٹنس کے جتنے مسائل ہیں، ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے چاند دیکھنے کا، جس پہ ہم ہر مہینے کم سے کم رمضان اور عید میں تو ضرور چاند ماری کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک مشکل ہے کہ یا تو دو گواہ ہو یا ایک اتنا معتبر ہو کہ دو کے برابر، ایک اتنا معتبر ہو کہ دو کے برابر۔ انتخاب مجتہد کا مسئلہ ہے کہ یا تو دو گواہ ہو یا ایک اتنا معتبر ہو کہ دو کے برابر، ہر گواہی میں اسی طرح سے۔ پیغمبر کی رسالت کی گواہی کے بعد جب خدا کفا باللہ شہیدہ کہ خدا کافی ہے شہادت کے لیے، اب کون سا ایسو پہلو رہ جاتا ہے کہ جس کے لیے علی کو بھی شامل ہونا پڑ رہا ہے؟ سوال یہ ہے جو مسلمانوں کو سوچنا ہے، جو قرآن پڑھنے والوں کو سوچنا ہے، جو قاریوں کو سوچنا ہے،
جو عبد الرحمان بن رہے ہیں ان کو سوچنا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، میں قاری ہوں اس کتاب کا. اب پڑھ کے قاری کو غور یہ کرنا ہے کہ خدا کی شہادت کے بعد آخر کون سی گنجائش رہ گئی تھی کہ علی کو بھی ضم کیا جائے تو رسالت ثابت ہوگی، ورنہ رسالت بھی ثابت نہیں ہو رہی. درود پڑھیں ورنہ رسالت بھی اس مرحلے پہ ثابت نہیں ہو پا رہی جہاں پہ پیغمبر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تو شہادت کے لیے کافی ہے، لیکن وہاں تک جہاں خدا تک لوگ پہنچ سکے. اب کوئی زمین پر درکار ہے، کوئی انسانوں میں درکار ہے جو گواہی کے لیے آئے محمد کی. اور جب ایک طرف گواہی کے لیے خدا آ رہا ہے تو دوسری طرف اگر کوئی عبد خدا بھی آئے تو کم سے کم ایسا عبد خدا ہو، کم سے کم ایسا عبد خدا ہو کہ جس کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا جا رہا ہو، جس کی آنکھوں کو عین اللہ کہا جا رہا محمد والے محمد بلندر صلوات. اب باقی تمام صفات آپ کے ذہن میں، خالی اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. مجھے پہنچنا ہے ایک حدیث قدسی تک، نوجوانوں کے لیے بیان کر دوں. حدیث قدسی کیا ہے؟ وہی کلام خدا ہے قرآن کی طرح. فرق یہ ہے قرآن کے اندر کانسیپٹ بھی خدا کا ہے، ورڈنگ بھی خدا کی. حدیث قدسی میں کانسیپٹ خدا کا ہے، ورڈنگ معصوم کی ہے، ورڈنگ پیغمبر کی. یعنی جو ایسنس ہے اس گفتگو کا، خلاصہ ہے، لب مطلب جو لب لباب ہے، وہ تو وحی کی صورت میں آ رہا ہے، لیکن الفاظ خود پیغمبر استعمال کر رہے ہیں. اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اچھا پھر باقی حدیثوں کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو وما ینطق عن الہوا ہے، ہاں، لیکن وہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں. یہ خدا کہہ رہا ہے، کہلوا پیغمبر سے رہا. ایک حدیث قدسی. اور اگر یہ حدیث قدسی انفاس مقدسہ انسان پر اپنا اثر چھوڑ جائے تو یقین کیجئے کہ ہر شب شب قدر بن جائے، ہر شب شب قدر بن جائے. غور فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے اطعنی میری اطاعت کر لے، اجعلک مثلی میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. سبحان اللہ. بھائی لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ علی ید اللہ کیسے ہے، علی لسان اللہ کیسے، علی عین اللہ کیسے، علی ولی اللہ کیسے. خدا کہہ رہا ہے تم بھی اگر میرے عبد بن جاؤ میں تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دوں. مشکل یہ ہے وہ ہمیں اپنے جیسا بنانے آئے ہیں، ہم ان کو اپنے جیسا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. مشکل یہاں پر ائمہ کی ساری زندگی اس میں صرف ہو گئی کہ ہمیں اپنے جیسا بنا دیں. آج مسلمان کا سارا اجتہاد یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کہ انہیں اپنے جیسا ثابت کر دیں. عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر لے، اجعلک مثلی میں تجھے بدل دوں گا اپنی طرح، میں تجھے جعل کر دوں گا اپنی طرح، میں تجھے تبدیل کر دوں گا اپنی طرح. خدا اپنی کون سی صفت مجھے دے گا؟ غور کیجئے گا، بس یہ حدیث بیان کروں گا اور اپنے مسائل. خدا کون سی اپنی صفت مجھے عطا کر دے گا؟ انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت.
میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں ہے، میں تجھے ایسے زندہ رکھوں گا کہ موت نہیں آنے دوں گا۔ بھائی ابن ملجم 40 ہجری میں مر گیا، لیکن وہ عبد جس نے خدا کی اطاعت کی تھی آج 1440 تک زندہ ہے۔ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آ سکتی، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے موت نہیں آنے دوں گا۔ انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں، اور فقر میرے پاس نہیں آتا۔ فَاجْعَلَكَ غَنِيًّا لَا تَفْتَقِرْ، میں تجھے ایسا بے نیاز کر دوں گا کہ کوئی غربت، کوئی فقر تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اب دوسروں کے مال لوٹ کر غنی بننے والے اور ہیں، خدا کی اطاعت کر کے غنا پانے والے اور ایک غنا وہ ہے، ایک بے نیازی وہ ہے، ایک بے نیازی وہ ہے کہ کہا جائے تلواروں کی چھاؤں میں سونا ہے تو کہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جب جان دی ہی اس نے ہے۔ کہہ دیا جائے کہ جس کے مقابلے میں جا رہا ہے وہ سب کو مار دیتا ہے تو اسے تو کوئی خوف ہی نہیں۔ اور علی کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ علی کسی جنگ میں شہید ہوتے۔ سوچئے گا اس جملے پر، علی کو زیب نہیں دیتا تھا کہ کسی جنگ میں شہید ہوتا، علی کو مارا جا سکتا تھا تو صرف حالت سجدہ میں، صرف حالت سجدہ میں۔ اور کون سا ایسا بہادر ہے جو آگے موت کو ٹھوکر مار کے اٹھائے، جو موت کو ٹھوکر مار کے اٹھائے کہ اٹھ علی تیرے پاس آ رہا ہے، علی تیری طرف آ رہا ہے۔ علی کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی جنگ میں، کسی میدان میں شہید ہو جائے۔ شایان شان علی یہی ہے کہ محراب میں شہادت کرے۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر لے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ میں حی ہوں، زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے ایسے زندہ رکھوں گا کہ موت نہیں آنے دوں گا۔ انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، کوئی فقر میرے پاس نہیں ہے، تجھے ایسا غنی کر دوں گا، ایسا بے نیاز کر دوں گا کہ کوئی فقر تیرے پاس نہیں آئے گا، نہ فقر علم تیرے پاس ہوگا، نہ فقر دنیا تیرے پاس ہوگا۔ تیرے پاس دنیا نہیں ہوگی لیکن تمام دنیا مانگنے والے تیرے در پہ آ کے دنیا لے کے چلے جائیں۔ تجھے علم دکھانے کا موقع نہیں ملے گا لیکن تیری خاک، تیرے در کی خاک چھاننے والے بڑے بڑے عالم و علماء کہلانے لگیں گے۔ اور آخری بس جملہ وہ یہ، انا مہما عشا یکن، عجیب جملہ ہے، غور کرتے رہیے گا۔ آج شب قدر ہے، اس جملے پہ غور کریے گا تاکہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ کل کے مشیت کاتب تقدیر خود آپ سے پوچھ کے لکھے کہ آپ کا مقدر کیا لکھا جائے، کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا جائے۔ انا مہما عشا یکن، میں جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے، میں جو چاہتا ہوں، انا مہما عشا یکن، جو چاہوں ہو جاتا ہے۔ اجعلکا مہما تشا یکن، میں تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی کمال دیکھیے، خدا آپ کو یہ کہہ رہا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے، ہم وہ نفوس،
وہ نفوس انسانی کی بات ہو رہی ہے. نفوس میرا نفس، آپ کا نفس، آپ کا نفس، ونفس وما سواہا والا نفس، جس کو صرف اتنی صلاحیت دی ہے کہ قد افلح من زکاہا، جو اگر تزکیہ کرتا رہے کامیاب ہوتا رہے گا. وہ اگر اطاعت پہ آ جائے تو حی لا تموت بن جائے گا، غنی لا تفتقر بن جائے گا. وہ اگر اطاعت پہ آ جائے تو جو چاہے مل جائے گا. اب وہ جو نفس رسول ہوگا، پھر فرق کیا رہ گیا میرے نفس میں اور رسول کے نفس میں؟ فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہ ہوگا نفس رسول کے تحت جو حیات ہوگی اس کی مرضی سے ہوگی، جو بے نیاز ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، جو شامل وقت تخلیق کن ہوگا وہ اس کی مرضی سے ہوگا. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. محمد و آل محمد. اگر صرف چاہت کی بات آ جائے تو پھر تو فرق نہیں رہ جاتا نا ہمارے نفس میں اور نفس رسول میں. مجھے بھی خدا نے کہہ دیا یہ تو کہ میرے بندے تو اطاعت کرنے لگ تو میں تجھے ایسا بنا دوں جو چاہے وہ ہو جائے. اور پھر نفس رسول بھی ایسا ہی ہو کہ جو چاہے وہ ہو جائے تو فرق نہیں ہے. تو نقطہ یہ ہے کہ جو ہے وہ چاہت کے عین مطابق ہے، اور سب کے باوجود بے نیازی علی کی دیکھیے. اللہ اکبر. اور پھر علی کی بے نیازی یہ ہے کہ طلب ہے تو صرف اس چیز کی، الہی انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا. ایک دفعہ راوی نے یہ جملہ علی سے سن کے روایت کیا ہے. اب یہ تو خدائے علی ہی جانتا ہے کہ کتنی مرتبہ یہ درخواست بارگاہ خدا میں علی نے کی ہوگی. اور سوچو کہ علی کی ہوئی یہ درخواست خدا نے کیسے رد کر دی ہوگی. اور پھر جب خدا ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے تو پھر کمال یہ انسانی اس علی پر موقوف ہو جاتا ہے. ہر باپ کے مرنے پہ بچے رویا کرتے ہیں. کوئی کمال نہیں تھا اگر علی کے دنیا کے گزرنے پہ علی کے بچے روتے. کمال تو جب ہوا جب کوفے کی گلیوں میں نہ جانے کون کون گریا کرتا تھا. ہر باپ کے جانے پہ بیٹیاں گریا کرتی ہیں. کمال تو جب ہوا جب علی کے جانے پہ کوفے کی عورتیں گریا کرتی. اے مولا کاش میں ان یتیموں میں ہوتا کہ جس کو علی اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے. بیت اللہ انصاریان ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے جیسے ہی پہلی شب گزری ہے، وہ ابتدائی وقت کی روایت تبرکاً سن لیجئے. وہ بھی امام حسن کے ہاتھوں میں بابا کا سر ہے، پیشانی پہ پٹی باندھی جا رہی ہے، علی کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کھل رہی ہے، خون جاری ہے. یا امام حسن کے ہاتھ میں لرزہ ہے، علی جیسے بابا کا فرق مجروح. علی آنکھیں بند کر دیتے. ایک مرتبہ حسن کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو علی کے رخسار پہ گرتے. مولا آنکھ کھولتے، بیٹا حسن رو رہے ہو؟ کہ بابا اب رویا
مکالمے ہیں اس وقت کے، مسجد کوفہ کے مکالمے ہیں، یہ ظاہراً جو راوی بیان کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حسن میں جس جگہ پر اس وقت ہوں یہ منظر بیان کروں، یہاں پیغمبر موجود ہیں، میں ان کی زیارت کر رہا ہوں، یہاں تمہاری اماں زہرا موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح ہاتھوں پہ اٹھا کر فاتح خیبر کو مسجد کوفہ سے گھر لایا جا رہا ہے۔ وہ تفصیلی عوامی وصیت جو امام حسن و حسین کے ذریعے کی ہے وہ مکتوبات نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ چند وہ وصیتیں جو خاص تھی، ان وصیتوں میں سے امام حسن کو ایک وصیت ہے جو 19 کی شام کو ہی کی گئی ہے، اور وصیت یہ ہے حسن بیٹا اب کوفے کی گلیوں میں جانا، اور دیکھو جس گلی میں کوئی ایسا بچہ نظر آئے جو کسی کا راستہ تک رہا ہو تو سمجھ لینا وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس تک کھانا پہنچا دینا۔ اب یہ امام کی وصیت لے کر چل رہے ہیں۔ حسن نے ایک بچے کو دیکھا، اس کو کچھ کھانا پیش کیا۔ آغا انصاریان یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آغا انصاریان کہتے ہیں امام حسن کھانا دیتے ہوئے گزر گئے، واپسی میں جب پلٹے تو دیکھا بچہ وہیں بیٹھا ہے، کھانا اسی طرح موجود ہے۔ اس بچے کے نزدیک آ کر پوچھتے ہیں بیٹا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا تم یہ بتاؤ وہ کہاں ہے جو اب تک دیا کرتا تھا؟ کہا آج کے بعد وہ کھانا دینے نہیں آئے گا، ہم تمہیں کھانا دیں گے۔ وہ بچہ کہتا ہے وہ کھانا رکھ کے نہیں جاتا تھا، ارے وہ مجھے ہاتھوں سے کھانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارے مولا حسن بیٹھ گئے، بچے کو ہاتھ سے کھانا کھلاتے جا رہے ہیں، اور یہیں سے حسن نے دسترخوان عام کا انتظام شروع کیا۔ حسن گھر پہنچے ہیں، گھر پہ کوہرام بچا ہے، بابا اور علی جیسا بابا، بیٹی اور زینب جیسی بیٹی۔ سوچو جب علی جیسا باپ جا رہا ہو تو زینب کیسے گریا کر رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری وصیت کے چند جملے اور جنازے کی روانگی اگر پڑھ سکوں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی کیسے باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا پڑھا جا سکے۔ آخری وصیتیں کر رہے ہیں، بیٹا حسین، بیٹا حسین زینب کا خیال رکھنا، زینب حسین کا خیال رکھنا، حسن زینب و حسین کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا مولا سب کو سب کے سپرد کر رہے، عجب نہیں جواب آئے۔ آنے والا وقت کوئی بھی کسی کی مدد نہ کرے گا، یہی زینب ہوگی جو حلم کی صدا پہ باہر آئے۔ بس یہ آخری وصیتیں ہوئی ہیں، اصحاب سے خداحافظی ہوئی ہے۔ خدا جانتا ہے یہ 2 دن علی نے کس طرح سے گزارے ہیں، اور یہ 2 دن علی کے بچوں پہ کیسے گزرے ہیں۔ بس وہ آخری لحظات جب علی کی آنکھیں بند ہوا چاہتی ہے، ایک مرتبہ علی نے ورد شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بچوں کی آوازیں بلند ہو گئی، زینب و کلثوم کا گریہ بلند۔ واشہد انک موت حق، موت حق ہے یہ علی کہہ رہا ہے، قیامت حق ہے یہ علی کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آنکھیں بند ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچے ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے ہیں، زینب حسین سے گلے لگ رہی ہے۔ میں کہوں گا آج
मातम है।